اور جعفر صادق علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. جو مومنین اس ہال میں تشریف فرمائے ان سے ادباً گزارش ہے کہ اس ہال میں تشریف لا لیں. جشن کا آغاز ہو رہا ہے. میں ادباً گزارش کرتا ہوں جناب عدیل رضوی صاحب سے کہ آئیں اور جشن کی نظامت کے فرائض انجام دیں. ایک بہترین صلوات سے خیر مقدم فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شکر گزار ہوں شہریار رضوی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے نظامت آج کے اس بابرکت شب ایک بہت بڑی رات ایک بہت بڑے جشن کی نظامت کے لیے یہاں پہ مدعو کیا. اور بے شک اس سے بڑھ کے اور فضیلت کے الفاظ کیا ہوں گے کہ آج ان کی آمد کا دن ہے کہ جن کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے. اور یہ وہ شب ہے کہ جس میں نہ صرف رسالت کی آمد ہے بلکہ وہ رسالت کے جس کا پیغام کہ جس کی شریعت اس انسانی تاریخ میں آخری شریعت قرار دی گئی اس کے محافظ یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد آمد کی شب ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا بلکہ غلط کیا یہ فضیلت کے لیے یہ الفاظ ہوں گے کہ صادق و امین اور صادق امام کی آمد کی شب ہے. میں اسی حوالے سے آغاز کرتا چلوں اور یہ صرف کچھ اضافی الفاظ اس لیے تمہیدی الفاظ اس لیے اضافی نہیں کہوں گا تمہیدی الفاظ اس لیے تھے کہ جو دوسرے ہال میں موجود حضرات اور جو انٹرنیٹ کے توسط سے IEC حسینی کے یوٹیوب چینل کے توسط سے اس جشن میں شریک ہیں برائے مہربانی اگر وہ موجود ہیں ابھی تک اپنے گھر میں بھی وہ آج تشریف لے کے آئیں. بہت کم ایسے دن ہیں کہ جب محمد و آل محمد علیہ السلام کے شیعہ جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں اور آج کی یہ شب اگر ہم گھر میں موجود ہیں یا کسی اور غیر ضروری چیز میں مصروف ہیں تو کوئی اچھی بات نہیں. میں اسی لیے آغاز کرتا چلوں آج کی اس محفل کا اور جناب شوکت رضا شوکت صاحب کے کچھ اشعار سے آغاز کرتا ہوں آج کی اس محفل کا کہ مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں مصطفیٰ سا کوئی عنوان کہاں سے لاؤں نعت کہنے پہ اگر ٹھہر بھی جائے میرا دل نعت کہنے پہ اگر ٹھہر بھی جائے میرا دل میں بھلا جرت یزدان کہاں سے لاؤں یہ تمنا تو ہے میں لفظ محمد لکھوں پر مشیت کا قلمدان کہاں سے لاؤں وہ اگر سامنے آئیں انہیں دیکھوں کیسے میں خداوند کے اوسان کہاں سے لاؤں تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں پھر محمد کا نکاح خوان کہاں سے لاؤں شوکت حرف و سخن ہے تیری مدحت لیکن لفظ مولا تیرے شایان کہاں سے لاؤں مصطفیٰ سا کوئی عنوان کہاں سے لاؤں میں بلا جرت یزدان کہاں سے لاؤں. میں گزارش کروں گا جناب جان رضوی صاحب سے کہ برائے مہربانی تشریف لائیں اور نعت خوانی سے اس محفل کا آغاز کریں. بر محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم ایک اور بواز بلند تر صلوات.
چند بس پیش کروں گا سچے بھائی کا کلام اجازت اہل بیت کی شان میں. کوئی گھر فاطمہ کے گھر سے ہو بڑھ کر تو ہم جانیں. کوئی گھر فاطمہ کے گھر سے ہو بڑھ کر تو ہم جانیں. کسی در پر سلامی خود ہوں پیغمبر تو ہم جانیں. کوئی گھر سوائے سیدہ کے در کے محشر تک کی مہلت ہے. سوائے سیدہ کے در کے محشر تک کی مہلت ہے. دکھا دو صحن مسجد میں کھلا ایک در تو ہم جانیں. کوئی گھر سوا بنت اسد دعویٰ ہے کوئی ماں دو عالم میں. سوا بنت اسد دعویٰ ہے کوئی ماں دو عالم میں. بنا لے گھر زچا خانہ خدا کا گھر تو ہم جانیں. کوئی گھر قدم رکھے کھڑا ہے شان سے مہر نبوت پر. قدم رکھے کھڑا ہے شان سے مہر نبوت پر. کوئی دکھلاؤ ایسا صاحب منبر تو ہم جانیں. کوئی گھر چلا آیا تو ہے میدان میں ابن عبدود لیکن چلا آیا تو ہے میدان میں ابن عبدود لیکن چلا جائے علی کی تیغ سے بچ کر تو ہم جانیں. کوئی گھر جلاتے آئے ہو صدیوں سے اہل بیت کا مسکن. جلاتے آئے ہو صدیوں سے اہل بیت
پاس کر جلا ڈالو، ہمارے دل میں ہے جو گھر تو ہم جانے، کوئی گھر فاطمہ کے گھر سے ہو بڑھ کر تو ہم جانے، کسی در پر سلامی خود ہوں پیغمبر تو ہم جانے۔ صلوات۔ جزاک اللہ جون، ماشاءاللہ بہت خوب کلام، اور خاص کر نعت رسول مقبول اور اس کا جتنا بھی مطالعہ میں نے کیا، خاص طور پہ اس جشن کی تیاری کے حوالے سے، تو بہت بڑے بڑے نام سامنے آئے، اور خاص طور پہ ہمیں انہیں خراج تحسین بھی ادا ضرور کرنا چاہیے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن عالم دنیا سے چلا جائے ان کا علم پھر بھی باقی رہتا ہے، بالکل اسی طرح شاعر اور ذاکر دنیا سے چلا جائے لیکن ان کا ذکر کیا ہوا ذکر یا ان کی ہوئی شاعری جو ہے وہ انہیں پھر بھی حیات بخشتی ہے۔ تو سچے بھائی کا بہت خوبصورت کلام ہمیشہ کی طرح جون نے یہاں پہ پیش کیا، اور میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب حسنین اکبر صاحب کے 3 اشعار سے اس محفل کو آگے لے کے چلوں کہ بیاں کو نعمت خضرا سے بھر دیا جائے، بیاں کو نعمت خضرا سے بھر دیا جائے، جو لکھ رہا ہوں اسے نعت کر دیا جائے، مدینہ مجھ سے زیارت کی نظر مانگے اگر، مدینہ مجھ سے زیارت کی نظر مانگے اگر، تو میرا فیصلہ ہوگا کہ سر دیا جائے، کہ میرا فیصلہ ہوگا کہ سر دیا جائے، میں ایک سنگ ہوں اور بولنے کی حسرت ہے، میں ایک سنگ ہوں اور بولنے کی حسرت ہے، مجھے بھی ان کی ہتھیلی پہ دھر دیا جائے، مجھے بھی ان کی ہتھیلی پہ دھر دیا جائے، مدینہ مجھ سے زیارت کی نظر مانگے اگر، تو میرا فیصلہ ہوگا کہ سر دیا جائے۔ میں اسی کلام انہی اشعار کے ساتھ گزارش کروں گا جناب سلمان دورانی صاحب سے کہ برائے مہربانی تشریف لائیں اور نعت خوانی کی عبادت سر انجام دیں۔ بر محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام سامیان محفل کو السلام علیکم۔ تحفہ عالی مدد، میں بے حد ممنون و مشکور ہوں ادارے کا جو مجھے اجتماعی عبادت میں شامل کیا، بالخصوص حیدر بھائی، شہریار بھائی اور عدیل رضوی بھائی جو میرے لیے وسیلہ بنے یہاں شامل کرنے میں، ان کی صحت سلامتی کے لیے ایک درود پڑھ دیں۔ ایک نعت پیش خدمت ہے، میرے سامنے بہت اچھے پڑھنے والے موجود ہیں لیکن کلام پڑھنا مشکل ہے، لیکن اچھے پڑھنے والوں کے سامنے کلام پڑھنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کی اجازت کے طالب ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے زباں پر محمد
کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا درودوں کی بارش ہے کون مکان پر درودوں کی بارش ہے کون مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا مزہ تب ہے جب سرکار محشر میں کہہ دے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرے ان کے منگتوں میں میرے ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرے ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم آج بالائے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے درود پڑھ دیں محمد والے محمد بہت خوب جزاک اللہ آپ نے جن کی نعت پڑھی ہے جن کا ذکر کیا ہے انہی کے وسیلے سے ان کی عطا سے ہی یہ توانائی ہمیشہ اسی طرح سے قائم رہے ماشاءاللہ بہت خوب ہمیشہ کی طرح بہت اچھا پڑھا آپ نے سلمان درانی صاحب اور بس منقبت خوانی کے نعت خوانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شہباز بھائی سے گزارش کرنے سے قبل نظامت ہو یا کوئی بھی ایسی محفل ہو اور بلال کاظمی صاحب کا تذکرہ نہ ہو یہ ممکن نہیں عصر حاضر کے کیا خوبصورت شاعر عقیدہ ساتھ شاعر ان کے چند اشعار نعت رسول مقبول کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ محفل نعت رسول عربی باقی ہے اس کا مطلب ہے کہ عمران سخنی باقی ہے محفل نعت رسول عربی باقی ہے اس کا مطلب ہے
کہ عمران سخنی باقی ہے. مدح مرسل میں یہ شاعر یہ مصنف یہ خطیب، مدح مرسل میں یہ شاعر یہ مصنف یہ خطیب، ایک گزرا ہوا لمحہ ہے صدی باقی ہے. ایک گزرا ہوا لمحہ ہے صدی باقی ہے. تذکرہ آدم و عیسیٰ کا پرانا نہ ہوا، تذکرہ آدم و عیسیٰ کا پرانا نہ ہوا، تازگی تیرے پسینے میں ابھی باقی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمران سخنی باقی ہے. میں گزارش کروں گا شہباز حیدر صاحب سے کہ برائے مہربانی منقبت خوانی نعت خوانی کے لیے تشریف لائیں. اللہم صلی علی. السلام علیکم یا علی مدد. آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. صادقین کا آمد جو ہے، بارہ کے صلوات پڑھیے. ہم بس چند اشعار نعت کے پیش کروں گا، پھر اس کے بعد نعت کے پیش کروں گا. بارہ کا صلوات. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عیش نشی ہے. بیسا کوئی محبوب ملتا نہیں، کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں، کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. ایسا کوئی تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر نشی ہے. دل
سوئے مدینہ دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا ہنسی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. بارہ دیگر صلوات پڑھیں. بس دو چار اور اشارے، اگر آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو میں بارہ دیگر صلوات پڑھیں. میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے، ٹھیک ہے لوگ کم ہیں لیکن جشن کو آج دو صادقین کا ظہور ہے، ولادت ہے، آمد ہے، تو میرے ساتھ دیجیے گا. پھر سے صلوات پڑھیں. جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، مدد کو چلے آئے بارہ محمد. جو مشکل گھڑی پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں مدد کو چلے آئے بارہ محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد. نہیں آل کے بن محمد کسی کا، نہیں آل کے بن محمد کسی کا، نہیں آل کے بن محمد کسی کا. کوئی لاکھ بولے، کوئی لاکھ بولے ہمارا محمد، کوئی لاکھ بولے ہمارا محمد، مدد کو چلے آئے بارہ محمد. جو مشکل گھڑی میں ہے اسماء حسنہ، اجازت ہے کہہ دوں اسماء حسنہ، اجازت ہے کہہ دوں اسماء حسنہ، اجازت ہے کہہ دوں. علی نے زمین پہ، علی نے زمین پہ اتارا محمد، علی نے زمین پہ اتارا محمد، مدد کو چلے آئے بارہ محمد. ہے مشکل گھڑی میں کسی نے علی کی حقیقت جو پوچھی، کسی نے علی کی حقیقت جو پوچھی، کسی نے علی کی حقیقت جو پوچھی، محمد نے ہنس کے پکارا محمد، محمد نے ہنس کے پکارا محمد، محمد نے ہنس کے. ہاں محمد محمد
मोहम्मद 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 ये कुनबा है सारे, ये कुनबा है सारे का सारा मोहम्मद, ये कुनबा है सारे का सारा मोहम्मद। मदद को चले आए बारा मोहम्मद, है मुश्किल घड़ी में ये अकबर की आमद पे शबीर बोले, ये अकबर की आमद पे शबीर बोले, ये अकबर की आमद पे शबीर बोले। बुलाए गए हैं, बुलाए गए हैं दोबारा मोहम्मद, बुलाए गए, बुलाए गए हैं दोबारा मोहम्मद, बुलाए गए हैं दोबारा मोहम्मद। मदद को चले आए बारा मोहम्मद, जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद। बारह दिखा सलाम। बहुत खूब, बहुत खूब। काफ़ी दिनों के बाद शहबाज भाई को सुनने का मौका मिला माशाल्लाह, और बहुत खूब बेहतरीन अंदाज में जो कलाम इन्होंने पेश किया है। ग़ालिबन ये मोहसिन जाफरी साहब का कलाम था जो इन्होंने बाद में पढ़ा है। जज़ाकल्लाह। और हक़ भी यही है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को पढ़ने का और सुनने का। इसी मुनासबत से मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शान में चंद अशार, और उसके बाद हम सब की जान रज़ा अली ख़ान साहब यहाँ पे मौजूद हैं माशाल्लाह, उनसे भी फिर मैं गुजारिश करूँगा। और कलाम है जनाब उस्ताद सिफ्ते जाफ़र साहब का, जिनके अशार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अल्लाह पाक इनके भी दर्जात बुलंद करें। एक ऐसा नाम कि जो वाकई ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में एक ऐसा नफ्स मुतमइन्ना का मानने वाला, एक ऐसा निडर शायर शख्स, मौलाई अज़ादार कि जो सब कुछ जानते हुए भी इस दुनिया से, इन तकफीरियों से लड़ता हुआ इस दुनिया से गया है। अशार कुछ इस तरह से हैं, आगाज़ करता चलूँ कि चलन जो अम्बियाओ मुरसलीनो औलिया का है, चलन जो अम्बियाओ मुरसलीनो औलिया का है, ज़माने ने इमाम जाफ़र सादिक से सीखा है, ज़माने ने इमाम जाफ़र सादिक से सीखा है। खुदाओ मुस्तफ़ा मौला अली के नाम का कलमा, खुदाओ मुस्तफ़ा मौला अली के नाम का कलमा, हकीकत में इमाम जाफ़र सादिक का तोहफ़ा है, हकीकत में इमाम जाफ़र सादिक का तोहफ़ा है। सिले में बैत मिदहत के, बैत शेर के अल्फाज अंदाज में, कि सिले में बैत मिदहत के मिलेंगे बैत जन्नत में, सिले में बैत मिदहत के मिलेगा बैत जन्नत में। ये शायर से इमाम जाफ़र सादिक का वादा है, ये शायर से इमाम जाफ़र सादिक का वादा है। जो है आदम तक कायम सैयदे लौलाक का शजरा, वही शजरा इमाम जाफ़र सादिक का शजरा है। और आज के जश्न की मुनासबत से उस अज़म का इरादा कि आज हम जिस हस्ती की आमद उनके विलादत के जश्न में यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी सबसे बड़ी निशानी उनका रोज़ा आज किस हालत में है। चाहे मजलिस हो, चाहे इनका जिक्र किसी महफिल में किया जा रहा हो, ख़ास तौर पे ये अयाम
جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتے رہیں، ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں کہ ہم کبھی بھی جنت البقیع جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سمیت سب سے بڑے، اگر آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پہ ایک مقام کے اوپر جو ہے وہ انوار معصومین موجود ہیں، تو اس حوالے سے ہم ہمیشہ اس تگ و دو، اس جد و جہد میں اس تحریک کا حصہ رہیں۔ میں اس کے ساتھ ہی جناب رضا علی خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی وہ نعت خوانی منقبت خوانی کے لیے تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم حضرات، جشن صادقین آپ سب کو بہت مبارک ہوں۔ عدیل نے پھنسایا مجھے ایکچولی، کل رات مجھے بتایا فون کر کے، تو میرے پاس کچھ خاص تیاری نہیں ہے، لیکن بس نعت کے بالکل شان اشار صلوات پڑھیے گا محمد بھائی۔ لب پہ نام نبی جو آیا ہے، لب پہ نام نبی جو آیا ہے، میں نے سجدے میں سر جھکایا ہے، میں نے سجدے میں سر جھکایا ہے۔ نعت لکھنے کا جب ارادہ کیا، نعت لکھنے کا جب ارادہ کیا، وجد میرے قلم کو آیا ہے، وجد میرے نعت لکھنے کا جب ارادہ کیا، وجد میرے قلم کو آیا ہے۔ پوچھنا کیا ہے اس کی قسمت کا، پوچھنا کیا ہے اس کی قسمت کا، جس کو سرکار نے بلایا ہے، جس کو سرکار نے بلایا ہے۔ مجھ کو سب کہتے ہیں نبی کا غلام، مجھ کو سب کہتے ہیں نبی کا غلام، کیسا اعزاز میں نے پایا ہے، کیسا اعزاز میں نے پایا ہے۔ جو بھی جانے لگا مدینہ کو، جو بھی جانے لگا مدینہ کو، میں نے اس کو گلے لگایا ہے، میں نے اس کو گلے لگایا ہے۔ ان کا سایہ نہیں تھا سچ ہے مگر، ان کا سایہ نہیں تھا سچ ہے مگر، کائنات ان کے زیر سایہ ہے، کائنات ان کے زیر سایہ ہے۔ کوئی مجھ سے سعید یہ کہہ دے،
मुझसे सईद ये कह दे, तुझको सरकार ने बुलाया है, तुझको सरकार ने बुलाया है। कोई मुझसे सईद ये कह दे, तुझको सरकार ने बुलाया है। लपे नामे नबी जो आया है। माशाल्लाह, बहुत खूब रजा भाई, सलामत रहें आप। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मनकबत खानी के सिलसिले के बाद हमारा अगला सेगमेंट जो है, दिस इज़ द टाइम फॉर द सेगमेंट ऑफ द यूथ स्पीच बाय IHS and Hadi School students, and I would like to request Sister Khadija Ali to come to Mimbar Jashan for her speech, and please welcome her with the loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Over to ladies hall. Imam Jafar Sadiq al-Islam was born on the 17th of Rabiul Awwal in the year 80 AH in Medina to Imam Muhammad Baqir al-Salam and Lady Najma Salamullahi alayha. Our sixth Imam was under the guidance of his grandfather, the fourth Imam, until the age of 12, and under the guidance of his father, the fifth Imam, the splitter of knowledge, Imam Muhammad Baqir al-Salam, until the age of 31. We have all heard the hadith of our beloved Prophet, where he states that he is the city of knowledge and Imam Ali alayhi salam is its gate. Yet our sect is not known as Muhammadi or Alawi, but rather we are known as the Jafri Shias, after our sixth Imam, Imam Jafar Sadiq al-Islam. Salawat. Imam Sadiq is an exemplary role model when it comes to imparting knowledge. When he was 11 years old, he walked into his father's astronomy class and debunked the flat earth theory. When the Imam was older, he had many notable students from all sects, such as Abu Hanifa, Malik ibn Anas, and Jabir ibn Hayyan. His teachings were so powerful that his students continued on to become scholars, scientists, and they even converted atheists into Muslims. One such example is the time where an atheist came to the companion of the Imam, Hisham ibn Hakam, and asked him, "Hisham, do you believe in God, and do you believe he can do anything?" Hisham replied, "Yes, I believe in God, and I believe that he can do anything." The atheist then questioned further. He said, "Can your God fit the whole universe into an egg without the egg getting bigger or the universe getting smaller?" Hisham did not know the answer, so he went to the sixth Imam and asked him for help. The Imam told him to stand on the roof of his house and to take a look at everything around him and come back. When Hisham came back, the Imam asked him to name the senses he had. Hisham replied, "Sight, taste, hearing, smell, and touch." The Imam asked him what the smallest source of his senses were. Hisham replied, "His eyes." Imam asked Hisham what he saw on the roof, and Hisham replied that he saw trees, humans, and buildings. The Imam said, "O Hisham, if Allah can fit all of those into your eyes, then why can he not fit the universe into an egg?" Imam Sadiq was not just a teacher of science, but a teacher of manners and discipline. One of the first things Imam did whenever he taught anything new was to practice what he preached. I have 3 of his sayings with 3 prominent stories. The first saying is, "Love for others what you would love for yourself."
When Mansur al-Tawaniki, the evil tyrant of the time, had a question that stumped his scholars about blood money and inheritance, Imam Sadiq was called to answer it, and he did so flawlessly. Al-Mansur realized that Imam Sadiq was a man of knowledge and was not to be taken lightly. He noticed the staff Imam had and asked him for it. He thought that since the staff which was passed down from the Prophet down to the Imams, the sixth Imam would not part with such a precious possession of his. But to his surprise, the Imam gave it to him readily. He questioned the Imam about it, to which the Imam replied, "If these are the things you care for in life, then have them." Mansur realized that the Imam was not like others and felt threatened by his presence. He thought that the way to distance the Imam from him was to allow him to move to Kufa and spread knowledge there. What he did not realize is that when the Imam went to Kufa, he reignited the school of Imam Ali alayhi salam and formed 900 study circles. Imam Sadiq had to give something he loved, a stick that had been passed down through generations of the Ahlul Bayt, to a tyrant to pursue what he loved more, spreading the knowledge of Islam further. The second saying is, oppose the oppressor and support the oppressed. One day, the Imam was sitting next to Al-Mansur when a fly started irritating him. Frustrated, he asked the Imam why flies were created. The Imam replied, "Allah has created flies to humiliate the oppressors." Here the Imam could have chosen to remain quiet, except Al-Mansur was an oppressor, and where there is oppression, there is a need to stand up against it. Another example was when the Shias came to the Imam and asked him to lead a revolution against the oppressive Abbasid Empire. The Imam said that he lacked enough loyal Shias to do so, but one follower insisted, and so the Imam asked if he was willing to do anything, and the Imam ordered him to do. The man agreed, yet when the Imam asked him to go and sit in a clay oven, he was in shock and disbelief. He questioned the Imam and refused to follow him. Imam's companion, Harun al-Makki, was walking by just then. The Imam commanded him to sit inside the clay oven, and Harun did so without any questions. Then the Imam called him out, and Harun came out safe and sound. The Shia was shocked, and the Imam explained to him that it is easy to preach supporting the oppressed by standing up to oppressors, but without true loyalty and support, one cannot revolt or bring any change. We need to pause and question ourselves too, that we keep praying to Allah to hasten the reappearance of our Imam, so that he can reappear and bring an end to injustice and oppression. Yet, if he were to reappear and ask for our loyalty, would we be like Harun al-Makki, or the Shia who preached but did not practice what he preached? Would we truly support the oppressed, or only support it if it meant that we would benefit something from it and that no harm would actually come to us? The third saying is, we, the Ahlul Bayt, do not take back that which we have given. One day, a man was praying in the masjid with 1,000 gold coins next to him. When he was done with his prayers, he noticed that his coins were missing. He started searching the masjid for it frantically, but the masjid was empty. Just then, Imam Sadiq alayhi salam walked in, and the man shouted and accused him of stealing the coins. The Imam professed his innocence, yet the man persisted in his accusation. The Imam told the man that he would have 1,000 gold coins arranged for him. When the man received the coins, he proceeded to exit the masjid when he realized that his coins were by the door. The man went back to the Imam to apologize for yelling and tried to give him the coins back, but the Imam said no. We, the Ahlul Bayt, do not take back that which we have given. As we can see through these stories, Imam Jafar Sadiq wasn't just a man of knowledge, but a man of principles who not only practiced what he preached, but did so with humility and generosity. Before I conclude my speech, I would like to follow in our Imam's footsteps and share some of his words of wisdom. Our Imam advised to never cut ties with your family members, including those who have wronged you. The Imam once gave him 70 dinars to his cousin Hassan, despite his attempt of stabbing the Imam for not fighting the Abbasids, purely out of Sila Rahim for one's family members. It is said that paradise can be smelled from 2,000 years away, but a person who disobeys his parents and has broken relations with his family will never be able to smell paradise. The Imam's last words before he died was a message for his Shia. He said, "Tell my Shia that those who neglect their prayers will not receive our intercession on the day of judgment." If we look at Imam's choice of words, the Imam uses the word neglect instead of abandon to describe those who take their prayers lightly. The true Jafri follower of Imam Jafar Sadiq alayhi salam is the one who never neglects his prayer, but also makes sure that it is disciplined and well looked after.
The Imam promised his followers that whoever visits his grave in Medina in current-day Jannatul Baqi, he will ask Allah to forgive his sins on the Day of Judgment, and he will make sure that they do not die in the state of poverty. Imam would continuously tell his Shia to be truthful and trustworthy and not to break the promises they made, because if they did that, people would say, that is the true Jafri follower from Imam Jafar Sadiq al-Islam. And if his Shia commit actions that go against the religion, then people will say, look at Jafar Sadiq, he did not know how to bring up his followers. It is vital that when we call ourselves Jafris, that we honor the message of Imam Jafar Sadiq al-Islam. Thank you all for listening. आप सबको विलादत सादिक़ीन बहुत बहुत मुबारक हो. सलवात पढ़ो, ज़िक्र है छठे इमाम का, नूरे खुदा शहनशाह आली मकाम का, या रब हमें तौफीक दे मधे इमाम का, सदका दे हमें हज़रत सादिक के नाम का, है आशिक सुभान इमाम जाफ़र सादिक, है दीन के सुल्तान इमाम जाफ़र सादिक. बर मोहम्मद वाल मोहम्मद बुलंदतर सलावत. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह. ये इस इदारे की भी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे IHS स्कूल के नौनिहार स्टूडेंट्स जिस तरह यहाँ पे आज उन्होंने इस जश्न में स्पीच भी कर रहे हैं, तकरीर की है, बिल्कुल इसी तरह हर साल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की मुनासबत से यहाँ IHS स्कूल के अंदर एक कंपटीशन भी है जिसमें साइंस प्रोजेक्ट्स जो है वो बच्चे प्रेजेंट करते हैं. तो एक बहुत अच्छी बात है और बहुत हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि हमारी ये नस्ल ना सिर्फ दीनी हवाले से भी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की तालीमात पे अमल कर रही है, बल्कि दुनियावी तौर पे भी जो उनकी तालीमात हैं उसकी पैरवी कर रहे हैं. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ब्रदर मोहम्मद अली for his speech. Please welcome him with a loud salawat. Allahumma salli ala. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Razi. I am a student of Hadi School of Excellence and IEC HUSAINI School. I am here to speak briefly about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Imam Jafar Sadiq. Let me begin with highlighting some social aspects of the Prophet. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself is a symbol of ethics, and it was naturally considered to be the ideal example of moral behavior. The Prophet also fought harshly against superstitions and was not in harmony with the principle of Islam. The Prophet taught people merits such as freedom, mercy, and kindness, philanthropy, forgiveness, good-naturedness, and humility. Let me share some traditions of the Prophet. The Holy Prophet ﷺ said, the most important thing that causes people to reach heaven are divine piety and a good temper. The Holy Prophet said, he who searches for knowledge is similar to a person who fasts during the day and keeps it vigil at night and is busy worshiping. If a person acquires a branch of knowledge, it is better for him to processing as much gold as the height of Abu Qubay's mount, which he would distribute in a way of Allah. Now let me share something about our sixth Imam, Imam Jafar Sadiq. Up to the age of 12 years old, Imam Jafar Sadiq grew up under the guidance of his grandfather, Imam Zain al-Abidin alayhi salam. The remembrance of the tragedy of Karbala was part of his daily life. Imam Jafar Sadiq was one of the most infallible models of the moral excellence. The particular virtues of the Imam which were recorded by the historians include hospitality, charity, the helping of the needy, and secrecy, the fair treatment of poor relatives, forgiveness, patience, and fortitude. Imam Jafar Sadiq was asked about the meaning of piety. When he replied, piety is that Allah does not miss you in the place where He has commanded you to be, and does not see you, and does not find you where He was forbidden you.
Hope we all make efforts to rebuild the holy shrine of Imam Jafar Sadiq and Jannatul Baqi by Muhammad wa ali Muhammad salawat. माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत खूब मोहम्मद अली। यहीं से हम जश्न में शोराए कराम और उनकी शायरी, खूबसूरत शायरी को सुनने का आगाज़ करते हैं और मैं 3 अशार के साथ गुजारिश करूँगा अशर तकवी साहब से कि बराए मेहरबानी वो तशरीफ़ लाएँ। मदहे शाह दो आलम की क्या बात है, मदहे शाह दो आलम की क्या बात है, हम्द की हम्द है, नात की नात है, करबला मशहदो काज़मैनो नजफ, वो मदीना है जो शहर सादात है। और जिस शेर के लिए मैं ये अशार आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, करबला मशहदो काज़मैनो नजफ, वो मदीना है जो शहर सादात है। कुछ तो मूसा को बतलाएं जलवा है क्या, आपकी तो खुदा से मुलाकात है। और उनको अजवा है खाके बकी है हमें, उनको अजवा है खाके बकी है हमें, अपनी अपनी मदीने की सौगात है, अपनी अपनी मदीने की सौगात है। मदह शाह दो आलम की क्या बात है, हम्द की हम्द है, नात की नात है। मैं इस दुआ के साथ कि अशर भाई जो हैं वो सेहत याब हों और ये जो है वो आज यहाँ पे इनसे गुजारिश की और यहाँ पे आज इस जश्न में शिरकत के लिए आए अपने कलाम के लिए, इनका इस्तकबाल कीजिएगा भरपूर अंदाज में एक सलावात के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मोमिनीन गालिब अला कुल्लि गालिब अली इब्न अबी तालिब सलावत। बहुत शुक्रिया अदील भाई कि आपने दुआ सेहत करा दी, जिसको नहीं पता था उसको भी पता चल गया। चलें, अच्छी बात है। नहीं, खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मौला खैर करेंगे। बस आप सबको आज की इस अज़ीम शब की मुबारकबाद अपने टूटे फूटे अल्फाज में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। बहुत शुक्रिया हुसैनी की इंतज़ामिया, बिलखुसूस अदील भाई, शेरू भाई कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस अज़ीम इबादत में अपना हिस्सा डाल सकूँ। 2 सादिकों का जहाँ में आमद की शब है, तो 4 मिसरे पेश करूँगा कि देखिएगा शेरू भाई शायद किसी काबिल हों कि किस्मत में जो लिखा है उसे भांप रहे हैं, किस्मत में जो लिखा है उसे भांप रहे हैं, चेहरों को नकाबों के तले ढांप रहे हैं। किस्मत में जो लिखा है उसे भांप रहे हैं, चेहरों को नकाबों के तले ढांप रहे हैं। और आमद की खबर सुन के सदाकत के अमी की, आमद की खबर सुन के सदाकत के अमी की, झूठे हैं जो दुनिया में सभी कांप रहे हैं, झूठे हैं जो दुनिया में सभी कांप रहे हैं। 4 मिसरे सरफराज अंकल आपकी नज़र कर रहा हूँ, दरगाह मौला अब्बास के हवाले से आपके घर पे है, तो कौन ज़ियारत करके सोता है तो उसका मामला कैसे चलता है। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ कि दिल है बेचैन कि अब कर्ब बला हो आऊँ, दिल है बेचैन कि अब कर्ब बला हो आऊँ, है दुआ मौला दिखा दीजिए बस एक झलक, है दुआ मौला दिखा दीजिए बस एक झलक। देखकर सो गया अब्बास के रोज़े की शबी, देखकर सो गया अब्बास के रोज़े की शबी, सिलसिला मेरी इबादत का चला फज्र तलक, सिलसिला मेरी इबादत का चला फज्र तलक। अब ये नात एक मतलब 2 शेर अभी लिखे हैं बिल्कुल ताज़ा, तो अदील भाई आपकी नज़र कर दो, बिल्कुल ही ताज़ा एक मतलब 2 शेर हैं कि कसम अल्लाह की ये है अताए अहमद मुरसल, कसम अल्लाह की ये है अताए अहमद मुरसल,
کہاں میں اور کہاں لوگو ثنائے احمد مرسل، کہاں میں اور کہاں لوگو ثنائے احمد مرسل. اور شعر دیکھیے گا امیری سے کہ جھلک انداز میں میرے امیری کی نہ ہو کیوں کر. جھلک انداز میں، جھلک انداز قافیہ دیکھیے گا شعر میں، جھلک انداز میں میرے امیری کی نہ ہو کیوں کر، مجھے کہتے ہیں سب یہ ہے گدائے احمد مرسل. جھلک انداز میں میرے امیری کی نہ ہو کیوں کر، مجھے کہتے ہیں یہ سب ہے گدائے احمد مرسل، مجھے کہتے ہیں سب یہ ہے گدائے احمد مرسل. اور شعر پیش کر رہا ہوں آج کی شب دیکھیے گا کہ ہیں جتنے جعفری یہاں پر میں ان سب سے مخاطب ہوں. ہیں جتنے فقہ جعفریہ والے، ورنہ صرف جعفری خاندان کہے گا کہ ہمیں ہیں جتنے جھلک انداز میں میرے امیری کی نہ ہو کیوں کر، مجھے کہتے ہیں سب یہ ہے گدائے احمد مرسل. ہیں جتنے جعفری یہاں پر میں ان سب سے مخاطب ہوں، ہیں جتنے جعفری یہاں پر میں ان سب سے مخاطب ہوں، تمہیں دوہری مبارک ہو کے آئے احمد مرسل، تمہیں دوہری مبارک. سرکار یہ کچھ احکامات دے دیے عدیل بھائی نے، ایک نعت سے دو چار شعر اور پھر حدیث منی کے حوالے سے مولا حسین سے منسلک ایک چند اشعار جو احکامات کے حوالے سے کہ سبب تخلیق کائنات مطلع کی صورت میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے گا کہ نظر محبوب کی کچھ اس طرح اتاری جائے، نظر محبوب کچھ اس طرح اتاری جائے، واسطے اس کے نئی دنیا بنائی جائے. نظر محبوب کچھ اس طرح اتاری جائے، واسطے اس کے نئی دنیا بنائی جائے. اور حمد جس طرح سنائی تھی نبی کو ہم نے، حمد جس طرح سنائی تھی نبی کو ہم نے، نعت اس طرح سے اب رب کو سنائی جائے، نعت اس طرح سے اب رب کو سنائی جائے. اور میرے ہونٹوں پہ ہو بس نام محمد اس دم، میرے ہونٹوں پہ ہو بس نام محمد اس دم، روز محشر جو میری لاش اٹھائی جائے، روز محشر جو میری لاش، میرے ہونٹوں پہ ہو بس، میرے ہونٹوں پہ ہو بس نام محمد اس دم، روز محشر جو میری لاش اٹھائی جائے. اور چاند سورج کو ضرورت ہو ضیاء کی جب بھی، چاند سورج کو ضرورت ہو ضیاء کی جب بھی، شمع سرکار کی مدحت کی جلائی جائے، شمع سرکار کی مدحت کی جلائی جائے. اور رمضان میں ہم تو کرتے ہی ہیں لیکن دوسرے بھی بہت کرتے ہیں. ذکر شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہے یہ رمضان کی راتوں میں خدا کی مرضی، ہے یہ رمضان کی راتوں میں خدا کی مرضی، ذکر احمد سے کوئی رات نہ خالی جائے، ذکر احمد سے کوئی رات نہ خالی جائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور ذکر احمد سے کوئی رات نہ خالی جائے. شعر پیش کر رہا ہوں کہ گھر کو سرکار کی مدحت سے، گھر کو سرکار کی خوشبو سے معطر کرنے، گھر کو سرکار کی خوشبو سے معطر کرنے، مٹی گلیوں سے مدینے کی منگا لی جائے. گھر کو سرکار کی خوشبو سے معطر کرنے، مٹی گلیوں سے مدینے کے منگا لی جائے. اور حلتا جس کی سخاوت کے قصیدے گائے، حلتا جس کی سخاوت کے قصیدے گائے، بن کے اشہر بھی اسی در کا سوالی جائے، بن کے اشہر بھی اسی در کا سوالی جائے. اور حدیث منی کے حوالے سے کیونکہ مولا حسین کے لیے کہہ دیا رسول خدا نے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے، تو امام حسین کا ذکر مجھ پہ واجب ہو گیا ہے. جب مجھ سے کہا گیا تو
سرکار ایک کافی پرانی ایک منقبت کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں، پتہ نہیں کبھی پڑھی نہیں پڑھی. کراچی میں مصرع طرح ہوا تھا، آ گئے شبیر اب سب کا بھلا ہو جائے گا. آ گئے شبیر اب سب کا بھلا ہو جائے گا. IRC کراچی کا مصرع 2015 کا. تو مطلب پیش کر رہا ہوں کہ اس کا رتبہ، خاص طور پہ رندری بھائی ماتمی عزادار، اس کا رتبہ دو جہاں سے ماورا ہو جائے گا. کس کا رتبہ؟ اس کا رتبہ دو جہاں سے ماورا ہو جائے گا. حلقہ ماتم میں آ کر جو کھڑا ہو جائے گا. اس کا رتبہ دو جہاں سے ماورا ہو جائے گا. حلقہ ماتم میں آ کر جو کھڑا ہو جائے گا. یا علی، حلقہ ماتم میں آ کر جو کھڑا ہو جائے گا. اور سوچ کر مہلت شب عاشور مانگی شاہ نے. سوچ کر، سپتن بھائی شعر دیکھیے گا کہ سوچ کر مہلت شب عاشور مانگی شاہ نے. آج کوئی ہر تو کوئی ہرملا ہو جائے گا. سوچ کر مہلت شب عاشور مانگی شاہ نے. آج کوئی ہر تو کوئی ہرملا ہو جائے گا. اور فاطمہ، شعر دیکھیے گا کہ فاطمہ زہرا کے منکر پر تبرہ کیجئے. فاطمہ زہرا کے منکر پر تبرہ کیجئے. ہاں مفصل لفظ لا کا ترجمہ ہو جائے گا. بے شمار. ہاں مفصل لا کا، ہاں مفصل لفظ لا کا ترجمہ ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا لا ہے یہاں، کہ ہاں مفصل لفظ لا کا ترجمہ ہو جائے گا. اور کون مومن ہے علی کا، کون منکر ہے یہاں. کون مومن ہے علی کا، کون منکر ہے یہاں. حیدری نعرہ لگا لو، فیصلہ ہو جائے گا. حیدری شیر بھائی مصرع طرح تھا، آ گئے شبیر اب سب کا بھلا ہو جائے گا. اس کا رتبہ دو جہاں سے ماورا ہو جائے گا. حلقہ ماتم میں آ کر جو کھڑا ہو جائے گا. سوچ کر مہلت شب عاشور مانگی شاہ نے. آج کوئی ہر تو کوئی ہرملا ہو جائے گا. کون مومن ہے علی کا، کون منکر ہے یہاں. حیدری نعرہ لگا لو، فیصلہ ہو جائے گا. اور تیسری شعبان کو فطرس نے خوش ہو کر کہا، تیسری شعبان کو فطرس نے خوش ہو کر کہا، آ گئے شبیر اب سب کا بھلا ہو جائے گا. آ گئے شبیر اب سب کا بھلا ہو جائے گا. تیسری شعبان کو فطرس نے خوش ہو کر کہا، آ گئے شبیر اب سب کا بھلا ہو جائے گا. آ گئے شبیر اب سب کا بھلا ہو جائے گا. میں نے زحمت تمام کی اور مار کر اس کو تماچے مار ڈالوں گا. اسے مار کر اس کو تماچے مار ڈالوں گا. اسے مار کر اس کو تماچے مار ڈالوں گا. اسے حشر کے دن شمر سے گر سامنا ہو جائے گا. واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے. بہت خوب اور بہت اچھا تسلسل آپ نے قائم کیا. جشن کا ایک ماحول. اشر بھائی جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں. اور بس اس کے ساتھ ہی اپنے اگلے شاعر اور صرف 3 اشعار کے ساتھ بالکل جدید طرز شاعری، نیا اسلوب. آج کا شاعر جس کے اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی باذوق شخصیات موجود ہیں، خاص طور پہ اردو کو سمجھنے کے حوالے سے، لیکن تھوڑا سا انداز مختلف. عمیر نجمی صاحب کا کلام جو ہے وہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں. کیا خوبصورت کلام. پہلے مصرے میں 3 کا ذکر ہے تو ادھر ادھر مت جائیے گا. میں ان کی وجہ سے ہوں درج ذیل 3 کے ساتھ. میں ان کی وجہ سے ہوں درج ذیل 3 کے ساتھ. خدا کے ساتھ، صحیفے کے ساتھ، دین کے ساتھ. میں ان کی وجہ سے ہوں درج ذیل 3 کے ساتھ.
خدا کے ساتھ، صحیفے کے ساتھ، دین کے ساتھ، یہی بہت ہے زیارت ہو ان کی آنکھوں کی، یہی بہت ہے زیارت ہو ان کی آنکھوں کی، مجھے بٹھاؤ مدینے کے زائرین کے ساتھ، مجھے بٹھاؤ مدینے کے زائرین کے ساتھ، امانتوں کے تحفظ کی رسم کے ہیں امین، امانتوں کے تحفظ کی رسم کے ہیں امین، ہمارا ربط مسلسل ہے ایک امین کے ساتھ، ہمارا ربط مسلسل ہے ایک امین کے ساتھ۔ سوال، خوبصورت شعر، بالکل آخری سوال، کتنے برس تک زمیں تھی رشک فلک، سوال کتنے برس تک زمیں تھی رشک فلک، جواب صرف 63 برس یقین کے ساتھ۔ سوال کتنے برس تک زمیں تھی رشک فلک، جواب صرف 63 برس یقین کے ساتھ۔ میں علی حیدر رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی تشریف لائیں، ان کے استقبال کے لیے ایک بلند تر صلوات، اللہم صلی علی بر محمد وآل محمد صلوات۔ امام صادقین کے حوالے سے جشن برپا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو بالخصوص امام زمان علیہ السلام کو مبارک ہوں، اور آپ سب کے توسط سے کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں بزرگوں سے اجازت کے ساتھ۔ خلوص سے نبی کا احترام ہو جائے، خلوص سے نبی کا احترام ہو جائے، ظہور امام کا پھر انتظام ہو جائے، ظہور امام کا پھر انتظام ہو جائے، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ 4 مصرے کوشش کی ہے نواب عباس یار جنگ کے مصرے پہ۔ قدرت کا مجھے جس دم منشا نظر آتا ہے، قدرت کا جس دم مجھے منشا نظر آتا ہے، حیدر انوار احمد کا کرشمہ نظر آتا ہے، حیدر انوار احمد کا کرشمہ نظر آتا ہے، مفلس اب سب کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، مفلس اب سب کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، ہر دم امداد کو میری مولا نظر آتا ہے، ہر دم امداد کو میری مولا نظر آتا ہے، اور محمد وآل محمد صلوات۔ ایک طویل کلام سے اقتباس پیش کر رہا ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام کے نام سلام ہیں۔ یا شہ انبیاء سلام علیک، پرانی ردیف ہے، پرانا خیال ہے، یہ حیدرآباد میں ہم سنتے رہے۔ یا شہ انبیاء سلام علیک، یا حبیب خدا سلام علیک، یا حبیب خدا سلام علیک، نائب مصطفیٰ مولا علی، نائب مصطفیٰ مولا علی سب کے مشکل کشا سلام علیک، تم ہو ام ابیہا شہزادی، تم ہو ام ابیہا شہزادی، افتخار نساء سلام علیک، افتخار نساء سلام علیک، جانشین نبی حسن مجتبیٰ، جانشین نبی حسن، جانشین علی حسن مجتبیٰ، سن لو میری دعا سلام علیک، سن لو میری دعا سلام علیک، بقائے لا الہ سبت نبی، بقائے لا الہ سبت نبی، یا شہ کربلا سلام علیک، یا شہ کربلا سلام علیک، تم سے زینت ملی نمازوں کو، تم سے زینت ملی نمازوں کو، زینت دوسرا سلام علیک، زینت دوسرا سلام علیک، مخزن علوم اے قلب علی، مخزن علوم اے قلب علی، جان زین اللبا سلام علیک، جان زین اللبا سلام علیک، جعفر ذی حشم امام امم، جعفر ذی حشم امام امم، صادق مصطفیٰ سلام علیک، صادق مصطفیٰ سلام علیک، آپ باب المراد ہیں سب کے، آپ باب المراد ہیں سب کے، جان آل ابا سلام علیک، جان آل ابا سلام علیک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد،
साकिन तूस दिल बरे काजिम, साकिन तूस दिल बरे काजिम, या इमाम रज़ा सलामुन अलैक, या इमाम रज़ा सलामुन अलैक, वारिस मसनद रसाए गरीब, वारिस मसनद रज़ाए गरीब, शियों के रहनुमा सलामुन अलैक, शियों के रहनुमा सलामुन अलैक। हर तरफ छाई है ज़ियाए नक़ी, हर तरफ छाई है ज़ियाए नक़ी, खल्क़ के पेशवा सलामुन अलैक, खल्क़ के पेशवा सलामुन अलैक। रोशनाई मिली है ज़हनों को, रोशनाई मिली है ज़हनों को, 11वें मुक़्तदा सलामुन अलैक, 11वें मुक़्तदा सलामुन अलैक। नायब अस्करी इमाम ज़मां, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नायब अस्करी इमाम ज़मां, दिलबरे फ़ातिमा सलामुन अलैक, दिलबरे फ़ातिमा सलामुन अलैक। जाओ अब जाके हैदर महफ़िल में, जाओ अब जाके हैदर महफ़िल में, दो ये दिल से सदा सलामुन अलैक, दो ये दिल से सदा सलामुन अलैक। या शहे अम्बिया सलामुन अलैक, या हबीब खुदा सलामुन अलैक। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह अली हैदर भाई, आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो। ना सिर्फ आज जो इबादत यहाँ पे अंजाम दी, बल्कि पूरा साल आप जिस तरह से मजालिस में शिरकत, उसकी कवरेज और इसके अलावा दीगर भी जो खिदमत करते हैं सेंटर के हवाले से भी, कम्युनिटी के हवाले से भी, तो सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती के साथ रहें आप हमेशा। आमीन। बस हमारे आखिरी शायर इस सिलसिले के रियाज नकवी साहब को दावत देने से पहले मैं हुसैन अकबर साहब के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ। मेरा पसंदीदा कलाम आपने गालिबन पहले सुना हो, लेकिन अकीदा साज और ख़ास तौर पे उनके बारे में जो मेरा तज्ज़िया ये है कि वो जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, तो वो बिल्कुल उनका वही अंदाज कि गर्द ने मिदहते अफलाक की हसरत की है, अपनी कामत से बड़ी बात की नीयत की है, आपकी ज़ात से कुछ इतनी मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज़ की भी इज्जत की है। रात भर जाग के अशार लिखे हैं मैंने, रात भर जाग के अशार लिखे हैं मैंने, यानी कागज पे तहज्जुद की इबादत की है, यानी कागज पे तहज्जुद की इबादत की है। खालो खद नाम के हरफों में तराशे मैंने, खालो खद नाम के हरफों में तराशे मैंने, यानी अहमद में मोहम्मद की ज़ियारत की है, यानी अहमद में मोहम्मद की ज़ियारत की है। हम के ताखीर ज़माना के सबब दूर रहे, हम के ताखीर ज़माना के सबब दूर रहे, हमने हाथों पे नहीं जिक्र पे बैअत की है, हमने हाथों पे नहीं जिक्र पे बैअत की है। नात गोई जो अगर की है किसी ने अकबर, नात गोई जो अगर की है किसी ने अकबर, हस्बे तौफीक नहीं हस्बे इनायत की है, हस्बे तौफीक नहीं हस्बे इनायत की है, यानी कागज पे तहज्जुद की इबादत की है। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब रियाज नकवी साहब से कि बराए मेहरबानी वो तशरीफ़ लाएं और आप इनका इस्तकबाल एक बुलंद तर हैदरी दरूद के साथ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आप सबको जश्न सादिक़ीन मुबारक। बग़ैर तमहीद के एक दुआइया नात पेश खिदमत है और फिर एक छोटे इमाम की मनक़बत एक मरतबा नारे सलवात इरशाद फरमाएं। मतलब समात फरमाएं कि साइल व फ़िक्र व नज़र नुत्क़ व अता हूँ सरकार, साइल फ़िक्र व नज़र नुत्क़ व अता हूँ सरकार, सदक़ा मिल जाए नवासों का तेरा हूँ सरकार, सदक़ा मिल जाए नवासों का तेरा हूँ सरकार।
آپ یاسین ہیں، طٰہٰ ہیں، بشیر اور نذیر. آپ یاسین ہیں، طٰہٰ ہیں، بشیر اور نذیر. کیا صدا آپ کو دوں، سوچ رہا ہوں سرکار. کیا صدا آپ کو دوں، سوچ رہا ہوں سرکار. آپ یاسین ہیں، طٰہٰ ہیں، بشیر اور نذیر. کیا صدا آپ کو دوں، سوچ رہا ہوں سرکار. آپ پہنچے شب اسرا سرے عرش بری. آپ پہنچے شب اسرا سرے عرش بری. میری معراج تیرے در پہ کھڑا ہوں سرکار. میری معراج تیرے در پہ کھڑا ہوں سرکار. اور شہر علم آپ ہیں، دانش گہی ہستی ہیں آپ. شہر علم آپ ہیں، دانش گہے ہستی ہیں آپ. اور میں تشنہ لبے فہم و ذکا ہوں سرکار. اور میں تشنہ لبے فہم و ذکا ہوں سرکار. اور کام آئیں گی شفاعت کو میرے آپ کی نعت. کام آئیں گی شفاعت کو میرے آپ کی نعت. اس لیے نعت کے اشعار لکھا ہوں سرکار. اس لیے نعت کے اشعار لکھا ہوں سرکار. اور شعر دیکھیں کہ آپ کی آل ہے بے سایہ بقیے میں آج. آپ کی آل ہے بے سایہ بقیے میں آج. اس کی تعمیر میں مصروف دعا ہوں سرکار. اس کی تعمیر میں مصروف دعا ہوں سرکار. اور پھر سے پروانہ مجھے اذن سفر کا مل جائے. پھر سے پروانہ مجھے اذن سفر کا مل جائے. کب سے راہ مدینے پہ کھڑا ہوں سرکار. کب سے میں راہ مدینے پہ کھڑا ہوں سرکار. اور اس مقطع میں نے والد کا نام بھی استعمال کیا ہے کہ کب سے میں راہ مدینے پہ کھڑا ہوں سرکار. اور مقطع ہے کہ درس و تربیت صادق کے نتیجے میں ریاض. درس و تربیت صادق کے نتیجے میں ریاض. راہ سلمان و ابو ذر پہ چلا ہوں سرکار. راہ سلمان و ابو ذر پہ چلا ہوں سرکار. اور چھوٹے امام کی نظر سماعت فرمائیں کہ نہ کیوں کر ہو رقم مجھ سے ثنائے جعفر صادق. نہ کیوں کر ہو رقم مجھ سے ثنائے جعفر صادق. قلم اور فکر ہے میری برائے جعفر صادق. قلم اور فکر ہے میری برائے جعفر صادق. بسی جس کے بھی دل میں ہے ولائے جعفر صادق. بسی جس کے بھی دل میں ہے ولائے جعفر صادق. نجات اس کو ہے حاصل بر بنائے جعفر صادق. نجات اس کو ہے حاصل بر بنائے جعفر صادق. اور یہ دو شعر مسلسل ہیں کہ علوم باخر عالی نسب کے جانشین ٹھہرے. اللہ ایک مرتبہ نعرہ صلوات. علوم باخر آل نبی کے جانشین ٹھہرے. ہے کون ایسا زمانے میں سوائے جعفر صادق. نہ جانے اور بھی کتنے علوم اس در سے نکلیں گے. نہ جانے اور بھی کتنے علوم اس در سے نکلیں گے. ہے علم کیمیا بھی ایک عطائے جعفر صادق. ہے علم کیمیا بھی ایک عطائے جعفر صادق. ہے علم کیمیا بھی ایک عطائے جعفر صادق. نہ جانے اور بھی کتنے علوم اس در سے نکلیں گے. ہے علم کیمیا بھی ایک عطائے جعفر صادق. اور جہاں میں جعفری مسلک سے ہو منسوب جب ہم سب. جہاں میں جعفری مسلک سے ہو منسوب جب ہم سب. سنوارو آپ اپنے کو برائے جعفر صادق. سنوارو آپ اپنے کو برائے جعفر صادق. تمہارا کام ہو خوشنودی مولا کی خاطر جب. تمہارا کام ہو مولا کی خوشنودی کے خاطر جب. تو ہوگی کام میں ایسی عطائے جعفر صادق. تو کام میں ایسی عطائے جعفر صادق. اور آخری شعر ہے
کہ مسافر ہیں وہی کہلائے گا راہ صداقت کا، میسر جس کو ہوں گے نقش پائے جعفر صادق۔ اور مقطع دیکھیں کہ ادھر جنت میں بنتے ہیں ریاض اپنے مکان فوراً، ادھر جنت میں بنتے ہیں ریاض اپنے مکان فوراً، ادھر میں کرتے رہتا ہوں ثنائے جعفر صادق، ادھر میں کرتے رہتا ہوں ثنائے جعفر صادق۔ ایک مرتبہ نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ریاض مکی صاحب، بہت خوب آپ نے کلام پیش کیا۔ آپ کی توفیقات میں اضافہ ہو اور آپ کے والد جن کا آپ نے تذکرہ کیا ان کے درجات اور بلند ہوں ماشاءاللہ۔ کچھ ضروری اعلانات قبلہ کی اجازت سے۔ سب سے پہلے تو جعفری فیملی کی جانب سے گزارش ہے، مجلس برسی حسن افضل جعفری صاحب جو کہ جمعرات اکتوبر 5 2023 کو ادارہ حاضہ IEC حسینی میں ہوگی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مجلس میں شریک ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بقی آرگنائزیشن کی جانب سے جشن عید میلاد النبی علیہ السلام جو کہ منعقد ہوگا اکتوبر 6 7 PM اور یہ فلک بینکویٹ ہال میں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لے کے آئیں۔ ویسے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ مختلف گروپس میں، ویب سائٹ پہ بھی، بقی کے مختلف پلیٹ فارمز پہ بھی ہے، لیکن مزید تفصیلات کے لیے جو ہے وہ آپ سبھی ویسے اس تحریک کا حصہ ہیں، لیکن آپ کسی بھی بقی آرگنائزیشن کے نمائندے سے بھی مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ہی گزارش کروں گا محترم جناب مولانا محبوب مہدی عابدی النجفی صاحب سے کہ برائے مہربانی تشریف لائیں اور اس جشن سے خطاب کریں۔ بر محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی نعرہ تکبیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات۔ حضرات، آج بہت ہی مبارک یہ شب ہے، بہت ہی عظیم یہ شب ہے، اور یوں تو جو بھی خوشیاں ہوتی ہیں، مسرتیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں ہر ایک کی کوئی ایک خصوصیت ہے، کوئی ایک اسپیشل کوئی امتیاز ہے۔ اس رات کا اپنا ایک امتیاز ہے۔ ایسی کوئی رات نہیں ہے جس میں آپ دو معصوموں کی ولادت بیک وقت منا رہے ہوں، اور یہ دونوں وہ معصوم ہیں جن کا ایک ہی خطاب ہے، صادق۔ اس لیے صادقین ہم کہتے ہیں، صادقین کا جشن ہے، یعنی کہ دو صادق ہیں جن کا جشن منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے۔ بہت طولانی گفتگو اس لیے نہیں کرنی ہے کہ
आप हजरात सुन चुके हैं ऑलरेडी, और मैं उमूमन प्रेफर करता हूं कि अगर बच्चे हों सामने तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी बात हो जाए, आपकी इजाज़त से। लेकिन उर्दू तो आप सब सुन चुके हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, ये अगर 2 बच्चे भी हैं तो रियली वी शुड अप्रिशिएट देम फॉर sitting here and listening to your poetry, mashallah, and that high level poetry in Urdu and that literary language, and they're still, mashallah, sitting. They have school tomorrow, but so really we should appreciate these kids and the youth who, mashallah, attend the Jashan or the Majlis and sit and listen. And of course, they know that when you sit in a Majlis, there is 2 reasons why you sit here, and there are 2 purposes for you. One, you get knowledge, some knowledge. The second, you get the thawab. So thawab, anyway, you are going to get it, no matter what. About knowledge, yes, maybe the language is the medium for understanding something. So if you don't know Urdu or Farsi or Arabic and somebody is speaking in that language, so you might not be able to understand, but still you will get the thawab for sitting in the majlis. Correct? Or in the Jashan. Salat Muhammad wa Ali Muhammad. I would like to share with the youth one very important point about this night. Say salawat. Can the youth come and sit in front of me here so I can focus more? Thank you. Beautiful. That is great. So about this night, we are here to remember the teachings of these 2 great personalities of Islam. So I'll give you just one ayat, which is very famous ayat and very much popular, and you might have heard it, and it is good for you, for the youth, to memorize that ayat. And it is from Surah Jum'ah, very famous ayat. What is it? هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. Pay attention on Quran. Quran is very interesting book of Allah subhanahu wa ta'ala. It is Allah's word, and when you read Quran, it's not just for thawab. You need to reflect on the way Allah subhanahu wa ta'ala is explaining something. It's very unique, because it is from Allah. You cannot compare it with any book in any statement. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. It is He who, Allah subhanahu wa ta'ala, who sent among the people of Mecca رسولا منهم, a prophet, a messenger from among them. So this is what Quran is saying. This ayat has so much to discuss and very interesting points, but I want to make it very easy for you to remember those points, and when you go back while driving home back with your parents, discuss these points. That's what Maulana said. Number 1, tell me, huwa alladhi, it is Allah who sent a prophet. Why did He send this prophet? So Allah is giving the reason, the purpose of sending the prophet. Who? Last prophet. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم, from them. Why? So 4 things to do. Number 1, يتلو عليهم آياته. He recites ayat of Allah among them. Recites what? Allah's verses, Allah's ayat
Yatlu alayhim ayatihi. Yatlu means reads for them, which means it is referring not to the signs, overall symbols and signs of Allah around the world. No, but it is referring to something that can be read, and it is book of Allah and it is Quran. So yatlu alayhim ayatihi means the first purpose of sending this prophet is to read Quran. What is the second purpose? وَيُزَكِّيهِمْ, to purify their soul. What is the third one? وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ, and to teach them the book. What is the fourth one? وَالْحِكْمَةِ, and wisdom. So when you read an ayat from Quran, reflect on it, read it again one more time, and as you dive in more, right, many questions will arise in your mind, and those questions will lead you to a very great wisdom, and you will enjoy that. So the question here is this: the prophet is there to what? To do what? Yatlu alayhim, to read book. Which book? Torah or Injil? Which book? Tell me. You say it. The prophet was reading for them, yatlu alayhim ayatihi, verses of which book? Quran. Say it. Quran. So when it was Quran, then in third level, Quran is saying وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ, and he is teaching them the book. So what is the difference between reading the book and teaching the book? Here is the question. And this question and the answer for this question will help you talking to anyone in this world, and especially our Muslim brothers. Ask them. Ask them that what is the difference between yatlu alayhim and yu'allimuhum. He is reading the book and teaching the book. In one series, Allah is saying these four things. Yatlu alayhim ayatihi, yuzakkihim, yu'allimuhum. So yatlu and yu'allim means he is reading and he is teaching. Why? So if I have a book, a simple book in simple English, and I read the story from that book for you in English, should I tell you what I mean or what this book is saying? Because you know it, because you know English, and I'm talking English to you. I don't need to explain every time what I say in English. I mean this, I mean this. What I'm saying, you understand what I'm saying. Because you know English, I'm speaking English, and the language is English. The book that the Prophet was reading, yatlu alayhim, was in Arabic. Quran is in Arabic, right? And the people who were listening were Arab. And the person who was reading, he is Rasulullah. He is the leader of Arabs and the humanity overall in the whole world. So he is Arab. The listeners are Arab, audience are Arab, and the book is Arabic. So when he is reading the book, why Allah says that I send this prophet, so read the book and then teach the book? You got the point? It means if I have a book, or you go to the college, right? You have your teacher and he is going to teach you biology, for example. Then he is going to explain to you why, because it has some terminologies that you don't understand, it has some jargon that you don't know about it, so he is going to explain to you. But simple book that you can understand by yourself, you don't need teacher for it, right? But a book which you need teacher, it means this is a book that you cannot read it by yourself. So when Quran is saying clearly, brothers, Muslims, that the Prophet, Allah sent this Prophet to read the book and teach the book. So how can you say that the book is enough for us without a teacher? How can you say that? Hasbuna kitabullah. Book of Allah is enough for me.
A person who says the book of Allah is enough for me, he has no knowledge of Quran at all. He do not understand Quran. Quran is saying, no. One more thing. You might say, no, actually, because the Prophet was reading for them the book, and although they were Arab and they knew Arabic and they were very good in Arabic literature, they were poets, they were, very good in Arabic. They would consider all other people other than Arab, they would consider them what? Dumb. They said the dumb people. Ajam means dumb. And we are Arab. We know the language. These people who knew the language, the reader, the speaker is who? The Prophet himself. The audience who? Sahaba. When the book was not enough for Sahaba, after listening from Rasulullah, how can it be enough for today's Muslims after listening from a Qari and Mullah or Maulvi? Do you understand? Understand Quran. Once you start reflecting on in Quranic ayat, you start enjoying. And Quran is going to explain to you everything. It means Quran is telling us very clearly, listen, I sent this Rasool so that this Rasool will read the book for them and teach them the book. Allahu Akbar. How beautiful is this? Believe me, I start enjoying the points in Quran. I recommend the youth, they should really read Quran with understanding. See, why in between this reading and teaching, there is one more thing, and it's وَيُزَكِّيهِمْ. What is it? وَيُزَكِّيهِمْ means to purify their soul, to clean their ruh, their spirit, their mind and their heart, to clean it. Why? Because through reading of the book, the Prophet was cleaning their hearts and their mind. Because without clean heart and clean mind, nobody will be able to seek knowledge of Allah and Rasool. This pure knowledge of Allah, which we receiving through Rasulullah, cannot be achieved and cannot be taken without pure heart and mind. So you have to purify that place where this knowledge is coming. Okay. It means taqwa. Taqwa means piety. And this is what Quran is saying in the beginning. Hudan lil muttaqeen. This book is hidayat for muttaqeen. It is hidayat for muttaqeen. Only the pious people can seek guidance from this book. You have to be pious in order to listen to Quran or read Quran and then have the knowledge of Quran. The last level, there are 4 levels. The last level is what? Wal hikmah, wisdom. I'm not going to talk about this. I think this is enough for today. I don't want to prolong my speech. So keep this one point in mind. Then the Prophet's purpose was to read book for them, then purify their soul, then to teach them then the book, and then give them the wisdom. يُعَلِّمُهُمْ and teach. Okay. Now the second question. So this is one point. Discuss it, keep it, write it down. Ask any of your friends, any Muslim. The second point. When the Prophet left this world, do we have the Quran? Everybody say, of course, we have the Quran. Okay. When we have the Quran needs somebody to read, someone that read that correct reading of Quran for us. Yatlu alayhim. Someone to purify the soul of the ummah and people. And someone who can teach them the book. So where is the teacher?
For Sahaba, Rasulullah was the teacher. How about after Sahaba? Who is the teacher? Who will teach Quran? You? This Qari? Are you going to teach Quran? See that when everybody starts teaching Quran, interpreting Quran by himself, sects will emerge. That's why you see so many sects today. These Muslims, how many sects are there? Not just 70 or 72. Allah knows, maybe 72,000. Everyone who comes and interprets Quran from himself, from his own mind, from his own thoughts, he is creating a new sect. So these are the sects. That's why the one Allah subhanahu wa ta'ala who sent this book, it is his responsibility, not our responsibility. It is his responsibility to arrange someone with this book who can in every era, in every time, should be able to explain this book for people. So Quran can never be alone. Because if it is Quran is alone, then what is the purpose of sending the Prophet? Yatlu alayhim ayati. Who will do yatlu alayhim ayati? Who will do this job of yuzakim? Who will do the job of yu'allimuhumul kitaba wal hikmah? So there should be someone with the book. And that's why the Prophet said, I am leaving behind two things. Quran and Ahlul Bayt. By the way, do you know? Please ask your friends. Because they ask us so many questions. Let us ask them. Quran and Ahlul Bayt. Rasulullah left Quran in, see those 6 important books. Sahah Sitta, 6 authentic books. In this book, this hadith has been mentioned. Which one? This one. Not Sunnati. Sunnati is not authentic hadith. It could be fabricated. And even if we accept, for the sake of argument, that that hadith is also there, it's fine. Both can be. But Sunnati is not defined. What is Sunnah? Sunnah means my practice. It was not compiled. Quran was compiled. Sunnah is not compiled. So if you need Sunnah, you need a reference. And that reference is Ahlul Bayti. Ahlul Bayt are the reference. If you need Quran, go to Ahlul Bayt. If you need Sunnah of Rasool, go to Ahlul Bayt alayhim salam. In both situations, you need Ahlul Bayt. That's why the Prophet said, I am leaving behind 2 things. Quran and Ahlul Bayt. And be confident when you talk to anybody. Ask them why you always talk about Quran, but you don't talk about Ahlul Bayt. Tell us. Give us one single reason for that. When the Prophet left these 2 things, why you take one and leave another one? You have no right to do that. If they say, no, we have Sunnah, okay. Sunnah. Who will explain Sunnah to you? So the Prophet has to appoint someone to explain the Sunnah. So Quran and Ahlul Bayt. These 2 points, right? And I think this should be enough to explain more. One more hadith for you that the Prophet said, Aliyun ma'al Quran wal Quranu ma'a Ali. Ali is with Quran and Quran is with Ali. Lan yaftariqa. They will never be separated. They were always together. Always Quran and Ahlul Bayt will remain together. Quran and Ali, Ali and Quran, always these 2 are together. That's why the followers of Imam Ali and the followers of Ahlul Bayt, they will never be separated from Quran. You should read every single day few ayat of Quran. At least 1 page every day before you go to school or after you come from the school. The least amount is 10 ayat. Is what the Prophet said, not 9. No. If you do 9, then the Prophet has used very strong word to condemn those people who don't read Quran. Very strong words. So read Quran every single day.
This way we understand. And who will explain Quran for us every time there is someone? Subhanallah. This night reminds us this real Quran and Ahlul Bayt. And meaning of I'm leaving behind two things: Quran, Ahlul Bayt. So Rasulullah and Imam Sadiq. These Sadiqain, one is representing Quran and one is representing Ahlul Bayt. By one we remember Quran, by another one we remember Ahlul Bayt. One is the text and one is interpretation of that text. One is ayat, one is tafsir of that ayat. Right? So this way, alhamdulillah, how blessed we are. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. May Allah give us tawfiq always to remain attached to Quran and Ahlul Bayt strongly, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all those mu'mineen and mu'minat who have made this beautiful arrangement, mashallah. May Allah, inshallah, keep away every kind of problems and troubles from all of you and everybody who made the arrangement or helped making this arrangement of such a beautiful Jashan and this gathering. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us with Ahlul Bayt in this world and hereafter, inshallah. May Allah hasten the reappearance of Imam Zaman, Ajal Allah Faraj, and keep us among his companions, his supporters, inshallah. Please, at this moment, I would like you to remember those who are not with us today and who participate in whatever capacity to this center, those mu'mineen who are not with us today, and the marhumeen of those who support this center, and marhumeen of you all mu'mineen and mu'minat, and overall all marhumeen and mu'minat and all shuhada. Let's recite Surah Fatiha for all of them. And marhumeen of the sponsors of today's tabarruk as well. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. صل على محمد. صلى الله عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا مولاي يا سيد الأنبياء. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا ولاتي يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى الصادق الصالح الأمين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ولدك وبنيك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي السلام عليك يا مولاي يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا مولاي يا محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام عليك يا مولاي يا جعفر الصادق البار الأمين. السلام عليك يا موسى الكاظم. السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا مولاي يا محمد بن علي. السلام عليك يا مولاي يا علي بن محمد. السلام عليك يا مولاي يا حسن بن علي الزكي العسكري. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.